حنفی انا بریلوی الحمدللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار، هو اللہ القوی المتین الکریم الغفار، الصلاۃ والسلام علی نبی المختار، الصلاۃ والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کریم نبی کریم رؤوف رحیم سید المرسلین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں دل لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا۔ عزیزان گرامی، سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت صاحب الکرامت کنز الکرامت جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، کرامت غوث الورا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نفعن اللہ تعالی بعلومی، کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت میں چند باتیں اہل بیت اطہار اور محرم الحرام کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھیں اور اہل بیت اطہار کی زندگی پاک کو دیکھیں کہ یہ لوگ قرآن کی تفسیر برتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اہل بیت اطہار۔ حضرات، اس حدیث پاک پر غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ اگر آپ کو قرآن پاک سمجھنا ہے تو آپ اہل بیت اطہار کی زندگی پاک کو دیکھیں، اور اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کے مفہوم کو دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں یوں بیان فرمایا گیا کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، اور مدینہ طیبہ کا حاکم مروان آپ کو کسی بات پر گالیاں دینے لگا۔ اس نے آپ کو آپ کے بھائی جان امام حسین شہید کربلا کو گالیاں دیں، آپ کے والدین کریمین حضرت مولا علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیں، لیکن آپ نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، آپ خاموشی اختیار فرماتے رہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم گالی کے جواب میں خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جب اسی ظالم نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف دی تو امام حسن مصطفیٰ نے اس کو فوراً ٹوکا اور ارشاد فرمایا، ظالم حاکم، کیا تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کی جاتی ہے بلکہ بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے؟ حضرات غور کیجیے اس روایت پر
کہ امام حسن مصطفیٰ کو جب گالیاں دی گئیں اپنی ذات کے بارے میں تو آپ خاموش رہے، لیکن جب شریعت کی بات آ گئی تو آپ نے فوراً ظالم کو ٹوک دیا اور حق وہی فرمائی۔ ظالم کے سامنے بھی آپ حق بیان فرماتے رہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہی کہ انسان ظالم کے سامنے بھی حق بات کہے۔ حضرات، امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک دیکھیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا مسلمانوں، آپ غور کیجئے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، اہل بیت اطہار زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور کل بھی یوں ہی رہیں گے، فاطمہ کو زہرا کی آغوش کے پالے زندہ۔ حضرات غور کیجئے کہ امام حسن مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی پاک میں اتنا بھی کام خلاف شرع ہوتے دیکھا کہ صرف داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی تو آپ نے اس کو ٹوک دیا۔ حضرات، آپ کو اس سے تکلیف ہوئی کہ کوئی داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ اب غور کریں، آج ہم میں کوئی ناچ گانا کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی تاشا بجاتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کس قدر ناجائز کام کرتے ہیں۔ غور کرو کہ امام حسن مصطفیٰ کو اور امام حسین شہید کربلا کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی ان غلط کاموں سے۔ لہذا مسلمانوں، سچا حسینی وہ نہیں، اہل بیت اطہار کا سچا عاشق وہ نہیں جو ناچ گانا کرے، ڈھول تاشا باجا کرے، سمجھے؟ سچا حسینی وہ ہے، سچا عاشق اہل بیت وہ ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔